ناظرین، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب سے جانیں گے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، رات کے 3 بجے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ تشدد بھی ہوا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے یہ پی ٹی آئی کا خصوصاً دوسرا کیس ہے شہباز گل کے بعد اب جو ہے اعظم سواتی۔ کیا سمجھتے ہیں ایک سٹنگ سینیٹر کے حوالے سے یہ تو میرا خیال ہے بہت ہی حد ہو گئی ہے، نیو نارمل بن گیا پاکستان میں۔ پولیٹیکل ورکرز کو اریسٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ ضیاء الحق کے دور کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو اٹھا کے ننگا کر کے کسٹوڈیل ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ پاکستان میں ہم نے تو سنا ہی نہیں، ہماری ہوش میں تو کبھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہی نہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور دوسرا، یہ 70 سال سے 76 سال کے بزرگ ہیں، ان کو جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا، پھر وہ پارلیمنٹیرین، وہ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں، سینٹ کی کیا عزت رہ گئی ہے اس کے بعد؟ میں تو ان سینیٹرز پہ حیران ہوں، حکومت کے جو ابھی تک اس احتجاج میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک پارٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی سینٹ کا، پارلیمنٹ کا، ان کا مسئلہ ہے، اور جب تک یہ سارے اکٹھے نہیں ہوتے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی اس پہ آواز بلند کی ہے کہ ہم سب کو متحد ہو جانا چاہیے؟ آپ کی جو دیگر رائولریز پارٹی ہیں وہ کیوں نہیں آگے آ رہی ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے یہ بات کر رہے ہیں، ان سے اعظم تارڑ سے بھی، رضا ربانی سے بھی، تمام لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو نہیں ہے، اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو کے اپنی ریڈ لائن بنانی ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے بعد ہمیں قبول نہیں۔ چودھری صاحب، وہ بھی کہتے ہیں ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی نے پہلے دہشت گرد کا اسٹیبلشمنٹ کو، اس کے بعد پھر کہا کہ چند جرنیلوں کے ساتھ جو ہے مل کے کرپشن کی ہے، تو یہ تمام باتیں کی گئیں جو کہ کسی طور بھی ادارے کو قبول نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، کسی کو قبول ہو یا نہ ہو، کسٹوڈیل ٹارچر قبول نہیں، ٹارچر قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کے اوپر لیگل کارروائی کریں گے جو بھی ہوگی، لیکن ٹارچر جو ہے وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی مہذب سوسائٹی میں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو اعلیٰ سطح کے اوپر شاید ڈیسیژن میکرز کو بھی جو ہے اس طرح کا اجازت جو ہے نہیں ہوگی، اور نیچے یہ انہوں نے کسی نے کیا ہے تو بڑا انفارچونیٹ۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ریڈ لائن؟ نہیں، اب میں کوئی ریڈ لائن والی کیا بات ہے جی؟ ریڈ لائن ہر ایک کی ریڈ لائن روزانہ مختلف ہے، یہاں پہ ریڈ لائن کا کیا پرابلم مطلب ہے؟ اب بھی ہے ادارے کے ڈسپلن کے حوالے سے آپ نے اداروں کو، تمام اداروں کو ایک دوسرے کے اداروں کا احترام کرنا چاہیے، اور تمام ادارے الیکٹڈ جو ادارے ہیں وہ بھی ادارے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں پاور میں تھا لیکن پاور لیس تھا، اس کے حوالے سے کیا؟ آج تو اعظم سواتی صاحب پہ فوکس تھا۔ سینئر رہنما ولید اقبال صاحب موجود ہیں، سینیٹر ولید اقبال صاحب سے جانیں گے کہ عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کل کہ میں پاور میں ہوتے ہوئے بھی پاور لیس تھا، کیا کہیں گے سر؟ جب آپ پاور لیس تھے پھر حکومت کرتے رہے خان صاحب؟ دیکھیں جی، اس کی وضاحت تو عمران خان صاحب خود کریں گے، لیکن میرے خیال میں جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ میرا اپنا اندازہ یہی ہے، وہ سب پہ ویسے ہی یہاں ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی اور آئینی تاریخ رہی ہے، آئین کے نفاذ کے دوران بھی، اور جب آئین معطل یا منسوخ تھا، تو جب اس تاریخ میں اتنی طویل وہ ایک سایہ پایا جاتا ہے غیر جمہوری اداروں کا، تو پھر اس طرح سے توقع کرنا، اور اب ایک شخص جو خود آئین کے مطابق سب سے زیادہ بڑے عہدے پر رہ چکا ہوا ہے، اگر وہ براہ راست یہ بات کر رہا ہے تو یہ ہماری تاریخ کا اور ہماری ماضی، حال اور اب مستقبل تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بڑی ایک افسوسناک بات ہے۔ اور عمومی طور پہ بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان جس طرح سے اپنے قیام کے وقت اور اس سے کچھ سال بعد ترقی کر رہا تھا، اور بعد میں ہم پچھلی دہائیوں میں کتنا زیادہ گر گئے ہیں، اور کتنے سارے ملک جو ہیں ہمارے آس پاس کے وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، ہمارا اپنا پرانا حصہ جو تھا وہ ہم سے آگے کتنا معاشی طور پہ نکل گیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہاں جمہوری اقدار اور جمہوری نظام جو ہے وہ غیر جمہوری قوتوں کے مداخلت سے پاک رہا ہے۔ سر دیکھیں، بے نظیر نے بھی یہی الزام لگایا، نواز شریف صاحب جب پاور سے نکلے انہوں نے بھی یہی کہا، اس کے بعد زرداری صاحب جب نکلے پاور سے نکلے تب انہوں نے کہا، انفارچونیٹلی ایک اور جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، یہ تینوں مختلف پارٹیوں سے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا۔ تو کیا وجہ کہ جب آپ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ بات نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی اقتدار سے نکلتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں حکومت نہیں کرنے دی گئی؟ ان باقی سب لوگوں نے جو کہا، بشمول مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اور آصف زرداری صاحب کے اور میاں نواز شریف کے، میں اس کو کوئی معنی نہیں دیتا جی، اور میرے لیے بے معنی ہیں وہ باتیں، کیونکہ جب ان کو سوٹ کرتا ہے وہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب جو ہے عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اب یہ نہیں چلے گی،
اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے عوام جو ہے ان کو سپورٹ دے رہی ہے. ان کو جب بھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ باقی جن کے آپ نے نام لیے، ان کو جب بھی جو ہے برطرف کیا گیا، جس بھی طریقے سے برطرف کیا گیا، تو مرزا غالب کا شعر ہی ایک وہ اس پہ صادق آتا ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. سب بے آبرو ہو کے نکلے. یہ عمران خان صاحب روز شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور عوام کو بھی کہتے ہیں، عوام کو بھی کہتے ہیں، اور پھر عوام کو بھی نہیں جا رہے نا اب، عوام کو بھی کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا اور شکریہ آپ کا کہ میں باہر نکلا ہوں تو آپ مجھے نکالا گیا ہے، تو دیکھیں کس طرح سے اب اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت نہیں ہوگی. یہ اس کا جواب تو عمران خان صاحب دیں گے. بہرحال جمہوری پی ٹی آئی کے آپ کیا سمجھتے کا ہیں؟ ہونی چاہیے نہیں؟ پاکستان، میں آپ کو صرف ایک ہوئے یا نہ ہوئے، میں آپ کو ایک جملے میں یہ ساری بات واضح کر دیتا ہوں. جس طرح میں اس کو دیکھتا ہوں، جس طرح میں نے پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کی آئینی تاریخ کو جتنا میں نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اس کے مطابق میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا روشن مستقبل جو ہے وہ ایک مضبوط جمہوری نظام کے تحت ہی جو ہے وہ ممکن ہے. جتنے تجربے ہو چکے ہیں، نتائج آپ کے سامنے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. سر، کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب خود بہت بار کہہ چکے ہیں، آپ کی جماعت کے یہ دوسرے رکن ہیں جس پہ کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے الزامات بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، خود نکل کے باہر کہہ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کیا سٹیپس لے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے؟ دوسری طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. دیکھیں جی، ایک ریڈ لائن اصل میں ایک ہی ہونی چاہیے کہ قانون اور آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اور کوئی ماورائے قانون اور ماورائے آئین نہ ہونا چاہیے کوئی شخصیت یا کوئی ادارہ، اور نہ ہی کوئی ماورائے آئین اقدام ہونا چاہیے. ہم آئین کے تابع رہ کے اور جمہوری اقدار کے تابع رہ کے اگر جو ہے اپنی نظام کو آگے بڑھائیں گے، پاکستان کی ترقی کا ضامن وہی ہے. میں نے عرض کیا، پھر سے کر رہا ہوں کہ جتنے تجربے ہو چکے ہیں، نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. نہیں تو آپ یہاں نہ کھڑے ہوتے. آپ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں بنگلہ دیش اور روانڈا اور کیسے کیسے ملک کہاں کہاں نکل گئے ہیں، جہاں پہ خانہ جنگی تک ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نظام کو جو ہے وہ مستحکم کیا ہے، جمہوری اقدار کو جو ہے انہوں نے ابھارا ہے اور ان کو نافذ کیا ہے. اور اب دیکھیں کس طرح سے مطلب باسکٹ کیسز جو افریقہ کے اور لاطینی امریکہ کے ہیں وہ بھی آگے نکل گئے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ آئینی اور جمہوری نظام جو ہوتے ہیں وہی جو ہے. آپ یہاں تک دیکھیں کہ اپنے ملک کے اندر گوریلا فائٹرز، اب آپ کولمبیا جیسا ملک آپ سٹڈی کریں جا کے، لاطینی امریکہ کا ملک ہے کولمبیا، ابھی وہاں کون صدر منتخب ہوا ہے جو وہاں گوریلا وار فائٹ کر رہا تھا، اور وہ اپنا مین سٹریم میں آ گئے ہیں واپس، کیونکہ وہاں جمہوری نظام نے ان کو وہ موقع دیا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سب سے بدترین جہاں آمریت تھی، چیلے جیسا ملک، چیلے جیسے ملک کے اندر جنرل پینوشے نے جس طرح کے مظالم ڈھائے، اب کسٹوڈیل ٹارچر، آپ جینوسائڈ دیکھیں وہاں کیسی ہوئی. وہاں پہ سب سے مطلب آپ سمجھ لیں رائٹ ونگ کا جو ایک ہے ملٹری ڈکٹیٹر، وہاں اب لیفٹ ونگ کا جو ہے صدر اسی ملک نے منتخب کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بدترین آمری نظام تھا وہ مٹایا ان کے اس ملک کے لوگوں نے، اور پھر ایک مضبوط جمہوری نظام لائے جہاں پہ پوری ملٹی پارٹی ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر ایک آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے وہاں پہ بغاوت کے ذریعے ایک منتخب صدر کو ہٹایا گیا تھا. میں چیلے کی بات کر رہا ہوں. اور کس طرح سے اس ملک میں مظالم ڈھائے گئے تھے لوگوں کے اوپر، اور کس طرح سے وہ ابھر کے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں جا رہا ہے. یہ جمہوری اقدار اور آئینی نظام، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی سے ہی ممکن ہوتا ہے.